أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ آئیے بغیر کسی انتظار کے حضرت الاستاذ مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، جن کی تعریف، جن کی خوبیاں، جن کی بڑائیاں سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ میں اس کی طرف دھیان نہیں دوں گا، بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قیمتی باتیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے علماء اکرام حضرت مولانا فاروق صاحب، مولانا برقی صاحب موجود ہیں، جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں، جگہ لے کر بیٹھ جائیں کیونکہ بہت بات ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لقمہ دینا ضروری ہے۔ وَإِذَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وَإِذَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی مؤدب، موقر، احترام کے قابل، جن کے احترام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اکابرین امت نے، علماء امت نے جن کے ادب و اکرام کا حکم دیا ہے، وہ علماء کی جماعت، حفاظ کی جماعت، ائمہ کی جماعت، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بہت ہی محترم پیارے سامعین کرام، پس پردہ سننے والی میری خواتین اسلام، باب العلوم کا یہ باب القرآن کا یہ رنگا رنگ جلسہ، جس شوق، جس ولولے، جس حوصلے، جس جذبہ صادق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اخیر تک یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی سکون و سکینت و متانت کے محبت کے ساتھ ہم علماء اکرام کے بیانات سنیں گے، نہ سنیں گے بلکہ دل کے خانے میں لے کر ہمارے جوارے، ہمارے اعضاء، ہمارے بدن میں ہم اس کو ایک عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرما لے، آمین۔ در قبول کھلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، میں لمبی چوڑی بات کیے بغیر، چونکہ بہت مہان علماء اکرام، انتہائی پوتر علماء اکرام میرے بعد موجود ہیں، میں نے ایک آیت سورہ ابراہیم کی پڑھی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں رکھ دیا ہے، پورے 30 پارے کا خلاصہ۔ آپ قرآن کیا ہے، قرآن کون سی کتاب ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ میں اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ پورے 30 پارے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹو دی پوائنٹ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کیوں اترا، اس کے اترنے کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ 2 پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے دریا کو پیالی میں بند کر دیا ہے۔
لِتُخْرِجَ النَّاسَ تنزیل قرآنی کی غرض و غایت یہ ہے، اے نبی مکرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُخْرِجَ النَّاسَ لوگوں کو آپ نکالیں گے، آپ لوگوں کو نکالیں گے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے، ظلمات سے نور کی طرف۔ قرآن کا مقصد انسانوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو تاریکی، ڈارک پن، اندھیرے سے نکالنا نور کی طرف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک پوائنٹ میں قرآن اندھیرے سے نکالتا ہے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ وہ اندھیرا کیا ہے؟ یہ اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں، وہ ظلمت کیا ہے؟ یہ رات کی ظلمت نہیں، وہ کھائیوں کی تاریکی نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شرک ایک ظلمت ہے، بدعت ایک ظلمت ہے، رسم و رواج ایک ظلمت ہے، یہ تاریکیاں ہیں۔ اور حقوق کو پامال کرنا، انسانوں کے حقوق کو پامال کرنا، اور جانوروں کے حقوق کو پامال کرنا، اور خالق کائنات کی جو مخلوق اس دھرتی میں بستی ہے ان کے حقوق سے کھیل کھیلنا، یہ ظلمت ہے، اندھیرا پن ہے، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا پن ہے۔ آپ کو پچھلا واقعہ لینے چلنا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ تاریکی ہے۔ شرک کرتے تھے، یہ تاریکی ہے۔ 360 معبودوں کے سامنے ماتھے کو ٹیکتے تھے، یہ تاریک ہے۔ بدعت و خرافات، قتل و غارت گری میں میرے بھائیوں مبتلا تھے، یہ تاریکی ہے، یہ اندھیرا پن ہے۔ ان کے عقائد غلط تھے، ان کے اعمال غلط تھے۔ آپ نے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن اللہ کی طرف سے لایا، آپ نے اعمال کو درست کرنے کے لیے قرآن اللہ کی طرف سے اترا۔ رسم و رواج کو پر تیشہ چلانے کے لیے، رسم و رواج پر، فضولیات و خرافات پر کلہاڑا مارنے کے لیے یہ قرآن اترا۔ انصاف کا گلا گھونٹا جاتا تھا، عدالت کا مفہوم نہیں تھا، سچائی کا مفہوم نہیں تھا، رحم و کرم کا مفہوم نہیں تھا، محبت، بھائی چارہ، دوستی، موانست، ذہن کی ہم آہنگی، اور یہ تمام چیزیں اس وقت کے معاشرہ میں نیست تھے، معبود تھے، مفقود تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو اتارا، یہ تمام برائیاں جو ڈارک ہیں، یہ تمام برائیاں جو تاریکی ہیں، ان تاریکیوں سے آپ امت کو نکالیں گے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ روشنی صحیح اعمال، روشنی صحیح عقیدہ، روشنی سچائی، روشنی امانت داری، روشنی آپسی محبت، روشنی ایک دوسرے کے حقوق کا احترام، روشنی بھائی چارہ، روشنی ملک و ملت سے محبت۔ کوئی فساد نہیں، کوئی انارکی نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی نمرودیت نہیں، کوئی فرعونیت نہیں، کوئی شدادیت نہیں۔ یہ تماموں کا خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اخرجت للناس، یہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ظلمت سے نکلیں، اور آپ ان کو کہاں تک لے چلیں؟ نور تک۔ کہاں تک؟ نور تک لے چلیں۔ یہ کام آپ خدا نہیں، آپ الہ نہیں، آپ معبود نہیں، آپ عبد ہیں، معبود خدا ہے۔ اے نبی، آپ پوری امت میں روشنی پھیر دیں گے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا بیان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک تبلیغ ہے، 100 آدمیوں میں ہمیں تبلیغ کرنی ہے، 10 مانے یا 10
نہ مانے، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ پورے عالم کو نور میں لے آئیں گے، یہ آپ کو یہ بڑی ذمہ داری نہیں دے رہا ہوں، یہ تخرج، یہ جو اخراج ہے یہ فریضہ تبلیغ کے مطابق ہے، آپ اپنا فریضہ انجام دیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، ماننا نہ ماننا یہ میرا کام ہے۔ اور اللہ میاں یہ کہتے ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے آپ کریں گے، پروردگار کی اجازت سے کریں گے، وہ پروردگار عزیز ہے، عزیز محبوب نہیں، غالب، طاقت والا، قوت والا، اور قاہر جسے کہتے ہیں، جسے قوت قاہرہ حاصل ہے، حمید، جو جمال کا بھی مالک، جو کمال کا بھی مالک، اور ذات سدوتہ صفات کا بھی مالک، اس مالک کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی گی؟ قرآن کا مقصد سمجھ گئے؟ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، آپ تو سنتے سنتے آیت تو یاد ہو جانا چاہیے، اور اس کا سادہ سیدھا ترجمہ یہ ہے، ہم ہی یعنی اللہ، ہاں ہم ہی تو، یعنی صرف ہم ہی تو اس کتاب کو اتارے ہیں، ذکر اے قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کون کرے گا؟ جی اللہ حفاظت کرے گا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، سند متصل کے ساتھ ایک صحیح واقعہ بیان کر رہے ہیں، یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کی توسط سے روایت سے۔ یہ جب واقعہ کو آپ سمجھ جائیں گے تو قرآن جو اللہ حفاظت کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ مامون ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں سالوں میں کبھی کبھی محفل لگتی تھی، ہر طبقے کے لوگ جمع ہوتے تھے، فن کے فنکار جمع ہوتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی، فقیہانہ گفتگو ہوتی تھی، عالمانہ باقی بالغانہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو ایک صاحب بھی اس میں شریک ہوئے بحث میں حصہ لینے کے لیے، بڑا عالمانہ بات کرتا تھا اور فصیحانہ بات کرتا تھا، عاقلانہ بات کرتا تھا۔ مامون نے کہا تم اسرائیلی ہو؟ یہودی؟ اس نے کہا ایکسپٹ کیا، ہاں میں یہودی ہوں۔ اور تم مسلمان ہو جاؤ، اتنے اچھے آدمی ہو تم مسلمان ہو جاؤ؟ کہا کہ نہیں، وہی جو مشرکین عرب کہتے تھے، ہم باپ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، دادا پردادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کی بول تھی اور اس کی بھی بول وہی ہوئی، ٹھیک ہے، بات آئی گئی چلی گئی۔ دوسرے سال وہ محفل ہوئی، اور دوسرے سال محفل میں وہ آیا، کوئی اسرائیلی یہودی آیا، اور اس نے فقیہانہ اور اسلامی چیپٹر پر بہت ہی عالمانہ فصیحانہ بحث کی۔ تو مامون کہنے لگا کہ تو وہی آدمی ہے جو پہلے اسرائیلی یہودی بن کر کے آیا تھا، آج شاید تو مسلمان ہو گیا ہے، اسلامی اصول اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہے اور اسلام کو سرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مامون نے کہا کہ جب ہم تجھے آفر دیے تھے، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں تجھے دولت دیتے، تو نے لالچ میں بھی آیا نہیں اور لیا نہیں، تیرے اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ تیرے اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ کاز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خطاط ہوں، خوش نویس ہوں، ہاتھ کے قلم سے میں بہترین ریٹن کرتا ہوں، لکھتا ہوں، رائٹر۔ میں نے توریت کے 3 نسخے بہترین خوبصورتی کے ساتھ میں لکھے، کیونکہ میرا بزنس ہے، میں اسے بیچوں گا، کھاؤں گا،
اور انجیل کے 3 نسخے بہت خوبصورت ہم نے لکھے، اور قرآن کے 3 نسخے ہم نے بہت خوبصورت ہم نے لکھے، لیکن اپنی طرف سے دانستہ جان بوجھ کر کمی بیشی میں نے کی۔ توریت میں بھی میں نے کمی بیشی کی، اور انجیل میں میں نے کمی بیشی کی، اور قرآن میں بھی میں نے کمی بیشی کی۔ تو میں یہ توریت لے کر کے کنیسہ یہودیوں کے یہاں پہنچا اور یہ خوبصورت 3 نسخے پیش کیے، انہوں نے اس کو سراہا اور تعظیم کی، اور میرے دام سے زیادہ دام دے کر کے وہ 3 نسخے کو انہوں نے خرید لیا، میری آمدنی جیب بھر گئی۔ انجیل لے کر کے پہنچا نصارہ کے یہاں، وہ نصارہ نے جب انجیل کی شکل و صورت کو ان لوگوں نے دیکھا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نقاشی اور اس کی خوش خطاطی، تو انہوں نے بلا تردد انجیل کو خرید لیا اور دام دے دیا۔ توجہ چاہوں گا، اب باری کس کی رہ گئی؟ قرآن کریم کو لے کر کے پہنچا، مسجدوں میں پہنچا، مدرسوں میں پہنچا، عام آدمی کے پاس میں پہنچا، اور قرآن کو دکھایا کہ یہ قرآن خریدنا چاہتے ہو، تو ہر آدمی نے قرآن کو آگے الٹا پیچھے الٹا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور یہ کہا کہ ہم چیک کر لیں یہ کمی بیشی تو نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ ہم اس کو چیک کر لیں، کمی بیشی تو نہیں ہے۔ حفاظ نے کہا کہ چیک کر لیں، کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اب جب چیکنگ ہوئی کس کی؟ قرآن کریم کی، تو اس میں کمی بیشی تو ہوئی تھی۔ کسی ایک نے یہ قرآن کو جو نقش و نگار سے پر تھا انہوں نے خریدا نہیں۔ بات سمجھ مارے؟ ضرور۔ جب خریدا نہیں تو اب اس نے کہا کہ میں اب سمجھ گیا کہ قرآن میں جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی دی، اور توریت، زبور وغیرہ کی ذمہ داری انہی کو دی گئی ہے، اور قرآن کے حفظ کی ذمہ داری آج بھی میرے بھائیوں۔ حقیقت یہ ہے بِمَسْتُحْفِظُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہ دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کو ان کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آج بھی ہماری کوتاہیوں کے باوجود، نماز میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، اعمال میں کوتاہی، تبلیغ میں کوتاہی، عبادت گاہوں میں ہماری کوتاہی، مدرسوں میں کوتاہی، مسجدوں میں کوتاہی، حقوق میں کوتاہی، پس مردہ یہ مرحومہ یہ مسلم، یہ ہزاروں کوتاہی کے باوجود لیکن قرآن پاک میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ زیر کی کوتاہی ہے، نہ زبر کی کوتاہی ہے، نہ کسی نقطے کی کوتاہی ہے، اور نہ کسی لفظ کی کوتاہی ہے۔ قرآن آج بھی منزل من اللہ کی طرف سے جیسا نازل ہوا تھا آج بھی موجود ہے۔ اس مجمع میں اگر بڑے سے بڑا عالم قرآن کو انا کی جگہ انا پڑھ دے گا، انا کی جگہ انا پڑھ دے گا، تو یہ باب القرآن کا یہ بچہ کھڑا ہو کے ٹوک دے گا کہ مولوی صاحب آپ نے کیا کی ہے؟ غلطی کی۔ یہ قرآن وہ اہمیت کا حامل کتاب ہے۔ اب اس قرآن سے ہماری جو بے توجہی ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن سے جو بے توجہی ہماری ہے، ہم ناظرہ تک بچوں کو پڑھانے گوارا نہیں کرتے، اور ایک قوم، ایک گروہ یہ پیدا ہوا ہے۔ مل صاحب، جناب آپ کا بچہ کالج جا رہا ہے،
آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے، قرآن طوطا مینا کی طرح رٹے گا پڑھے گا، اس سے کیا فائدہ؟ بعد میں علم ہوگا وہ قرآن انگریزی میں پڑھ لے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک ہے قرآن کا پڑھنا، یہ بھی عبادت سے خالی نہیں، ثواب سے خالی نہیں۔ ایک ہے قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا، یہ اس کا اور زیادہ یہ قرآن کا ڈیمانڈ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن میرے بھائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھا دینا کیا ہوگا، تو وہ لوگ ایک مس کنسپٹ ہمارے سماج میں دیتے ہیں، ہمارے بچوں میں، ان کے پیرنٹس میں، اور ایک بے دلی کی کیفیت اور بے دلی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ آج ضروری ہے، انگلش میڈیم ہمارے علاقوں میں ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے، علماء کے مشورہ سے نصاب داخل ہونا چاہیے۔ یہ پرائیویٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہے۔ برم بردہ کے علماء اور ائمہ کے مشورہ سے یہ کتاب پڑھائی جائے، اس میں نورانی قاعدہ کا بھی مختصر چپٹر ہو، اس میں دینی تعلیم کا بھی چپٹر ہو، اس میں عقائد کا بھی چپٹر ہو، اس میں اعمال کا بھی چپٹر ہو، بدعات و خرافات کا بھی چپٹر ہو۔ یہ بہت مختصر، آپ 20 منٹ پڑھائیں، انشاءاللہ بچوں کا ذہن وہ کیچ کرے گا۔ آپ ایک نصاب بنائیں، آپ ایک نصاب بنائیں۔ اور مدرسوں کی نوکری، مجھے سچ بتائیے گا، برم بردہ والو، مجھے دھوکہ مت دیجیے گا، مجھے جھوٹ مت بولیے گا، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ میں یہ طبیعت خرابی پر میں نہیں آتا، لیکن برم بردے کا پروگرام ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، MBBS پاس کیا، کمپنی کا مینیجر بن گیا، کمپنی کا مینیجر بن گیا، لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہے۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال بیفور ریٹائرڈ یا آفٹر ریٹائرڈ MBBS کمپنی کا مینیجر بنا۔ آپ اپنے بچے کا علاج اس سے پریسکرپشن کرائیں گے؟ کرائیں گے کیا؟ بھول گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا جی؟ بھول گیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد، مدارس دینیہ سے فارغ ہونے کے بعد، حفظ سے فارغ ہونے کے بعد، قرأت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مدرسہ کھولا۔ کیا کھولا؟ اور ایک اسکول میں گیا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سرکار اڑیسہ کی نوکری کا توق اپنے گردن میں ڈال لیا، اور اس نے سرکار مدینہ کی نوکری کا توق ڈن میں ڈال لیا۔ کہاں میرے سرکار مدینہ کی غلامی، کہاں سرکار اڑیسہ کی غلامی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹے اس کو دیں گے۔ اس مولوی کی سرکاری نوکری ہے، پینشن 45,000 روپے ہوں گے، اپ ٹو 90,000 اس کی تنخواہ ہے، اور مدرسے میں کام کرنے والا 10,000 کا یہ حافظ قرآن کو آپ بیٹی نہیں دیں گے، وہ کہاں سے کھلائے گا؟ اس کنسپٹ کا حل اللہ نے کیا ہے۔ آج تک کوئی حافظ قرآن غربت سے اپنے فیملی کو ایک وقت بھوکا رکھا ہے؟ آپ کی نگاہ میں ہے تو بتاؤ۔ اللہ نے 10,000 میں شہنشاہ کی زندگی نے دے رکھی ہے۔ صابر ہیں، شاکر ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ جو علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موبائل بھی 1,500-2,000 کا نہیں ہوگا، یہ 20 سے 25,000 کا موبائل لے کر کے چلتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اور ان کے پاس سائیکل آج نہیں چلا رہے ہیں، ان کے پاس بھی 2 ویلر اور 4 ویلر ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں سرکاری اسکولوں میں نوکری کرنے والا وہ 1st ڈویژن تھا، ایسا نہیں، وہ 3rd ڈویژن نہیں، 3rd کے 5th ڈویژن تھا۔ غلامی انہوں نے کر لی۔ ہمیں بھی نوکری ملتی تھی، 85-86 میں ہمیں بھی نوکری ملتی تھی، مفتی ثناء اللہ کو بھی نوکری ملتی تھی۔ نوکری ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اور جو اجازت لے رکھی ہے،
उसमें मेरे भाइयों अगर मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह नौकरी करके उन्होंने नौकरी को थूका है, हजरत मौलाना सैयद सिराजुल सादीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नौकरी करके नौकरी को थूका है। अगर ये दो शख्सियत स्कूल की नौकरी कर लेते, आज आल उड़ीसा कादियानों का रौब अब दबदबा होता। कादियानी कौन भाई? खिदमत इनके हैं, खिदमत इनके हैं। इत्तेफाक से ये शायर उस्ताद थे, वरना तो मैं कहता ये शायरों को फूल देना हमारे यहाँ हाथ जायज नहीं। फूल तो अगर देते, माला देते, पैसा देते, जिन्होंने इनको हाफिज बनाया है, जिन्होंने इनको हाफिज बनाया है, आओ वो तुम्हारी कड़वी कसेली सुनते हैं, सदर जी की कड़वी कसेली सुनते हैं। अल्लाह ने तुम्हें उन पर हाकिम बनाया है और ये इधर कचड़ा है, इधर फला है, इधर कागज है। मोहब्बत नहीं, रुखूनत के साथ में चेहरा फिरा करके कमेटी वाले उनके साथ में टीच करते हैं। ये हजारों, यहाँ ना हो हजारों वाकयात हैं। मेरे भाइयों, इन्हें भी मजदूरी आती है, इन्हें भी मजदूरी आती है। बरम्बर के बहुत सारे हाफिज कुरान बिजनेस कर रहे कि नहीं? निकल गए, आजाद हो गए, खिदमत से हट गए। ये चंद है, ये चंद हैं जो मदरसों में काफ़ी काम कर रहे हैं। सैल्यूट मारो उनको, दुआएं लो। ख्वाजा बगदादी हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, ख्वाजा संजरी हैं, ख्वाजा साबिर पिया कलियरी हैं, और ये मेहमान रसूल हैं। दुआएं इनसे लो। मेरे भाइयों, ये दीन का काम ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। स्कूल की नौकरी वाले अगर कोई हैं, मैं उन्हें निशाना नहीं बना रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। एक मौलवी साहब स्कूल के नौकर हमारे यहाँ के, वो मुसाफा किए, जरा बस सुनिए सुनिए। नहीं मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने क्या जिम्मेदारी है? न कल है गणेश पूजा स्कूल में, पता नहीं भाई, उसका चंदा वसूल होता है ना। हेडमास्टर ने मुझे चार्ज में दे दिया। लाहौल 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 लाहौल, तुक तेरी जिंदगी पर। गणेश पूजा हमारे उलमा से जिंदा। गणेश पूजा का चार्ज लेकर के तो सीना फखर से पीटता है। ये कुरान का चार्ज लिए हैं। ये क्या लिए हैं? ये कुरान का चार्ज लिए हैं। अगर कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है तो इनकी हिफाजत का भी वादा अल्लाह ने किया है। मेरे भाइयों, याद रखो, 24 घंटे की ड्यूटी। अभी मेरा एक मदरसे का बच्चा बीमार पड़ गया, लबे जान हो गया, मर चुका था। न हमारे घर में खाना, न पीना, न मदरसों में, न मुदर्रिसों में, न बच्चों में, न तलबा में। 2 लाख रुपये, 1,70,000 था डॉक्टर सलीम साहब शिफा का बिल आया। 2 लाख रुपये और तकरीबन 25 दिन हमने खाना पीना भूल गए। ये हैं मदरसों में जो इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, ये बाप भी हैं और माँ भी हैं। अपने बेटे को तो डांट सकते हो, जूते चप्पल लगा सकते हो। हमारे मौलवी फैयाज साहब हमारे छोटे अजीज शागिर्द हैं, पूछो कि कैसी पिटाई होती थी उस वक्त। अब तो कानून भी बैंड कर दिया। इनकी सिक्योरिटी नहीं। खुदा ना करे बाबुल कुरान का एक बच्चा अगर अपने नेचुरली मौत से मर गया, तुम बख्शोगे नहीं उसे। केस की अदालत की सलाखों में लेकर के जब तक तुम दम नहीं लोगे तब तक तुम सांस नहीं रोकोगे। मेरे भाइयों, मैं ये कहूंगा, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये काम कर रहे हैं, इनको काम करने दो, इनकी मदद करो। और इनकी बुराई अगर कोई कह रहा है तो उसके मुंह में लगाम दे दो। ये अल्लाह वाला काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्लाह वाला। भाई इमामत है 5 वक्त की, 5 मिनट की, 5 पंचे 25 मिनट की इमामत की नौकरी है। इनका 24 आवर्स इनकी ड्यूटी है। मेरे भाई, ये गए गुजरे नहीं हैं, हाफिज कुरान है। मेरे पास इतना मौका नहीं है कि इनकी मैं बताऊं
آپ یہ ادارے برمبردہ اس مدرسے میں تعاون کے لیے اللہ میاں اتریں گے نہیں سیڑھی لگا کر کے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کا نذرانہ، یہ ساری چیزیں کہاں آئیں گی؟ کہاں آئیں گی؟ بعض اماموں نے قرآن خوانی سلسلہ شروع کر دیا ہے. جیسا تیسا بھی جائز ناجائز قرآن خوانی مدرسوں میں ہوتی تھی، اب یہ اماموں نے شروع کر دیا. آؤ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کر دیں گے، آؤ یہیں پیسہ یہیں دے دو. ایک تو قرآن خوانی ہی غلط ہے، یہ کاٹنے والی بات ہے، یہ کاٹنے والی بات ہے. آپ کی زکوٰۃ 2.5 یلی ان مدرسوں میں آنا چاہیے جو علاقے کے مدرسے ہیں. کہاں کے ہیں؟ میرے پاس ایک روٹی ہے، میرا پڑوس بھوکا ہے، میں اس کو نہ دے کر کے میں ایک دوسرے محلے کے بچے کو دے رہا ہوں، کیا جائز ہوگا؟ جی، اپنے محلے کا زکوٰۃ اور فطرہ اگر محلے میں وہ غریب اور وہ مسکین زکوٰۃ کے مستحق اور مصرف موجود ہے تو باہر کو سرکولٹ نہ کیجیے. میرے بھائیوں، بہرحال میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب قرآن محفوظ ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، جب قرآن محفوظ ہے، قرآن سے ریلیٹڈ حدیث رسول بھی محفوظ ہے. قرآن الفاظ ہے خدا کا اور حدیث رسول وہ الفاظ کے معنی ہیں، وہ الفاظ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو بیان کریں گے تو وہی معنی قرآن کی تفسیر وہی ٹھیک ہوگی جو حضور نے بیان کیا. میں نے اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کیا، عربی جانتا ہوں، لیکن حضور کا معنی الگ ہے، میرا معنی الگ ہے، تو میرے معنی کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اور حضور کے معنی کو لیا جائے گا. آج سماج میں حضور کے معنی کی تفسیر والی کتاب کو سائڈ کر کے کچھ گروہ پھر اور گمراہ زال اور مضل جگہ جگہ درس قرآن کی مجلس لگاتے ہیں اور عورتوں میں بھی گھس کر کے کچھ عورتیں برقع پوش کے قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ ان کے عقائد، مذہبی عقائد کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس گروہ والی کتاب کو لا کر کے ہمیں یہ جھونکتے ہیں. ہم علماء سے مشورہ کریں گے ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی ہے، کون سی تفسیر ہمیں نہیں پڑھنی ہے. مبارکباد کے قابل ہیں اراکین مدرسہ کہ بڑی محنت اور مشقت سے اللہ تعالیٰ نے مشک و عنبر کو پیدا کیا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت پیدا فرمائے اور ان کے والدین معاونین کو اللہ تعالیٰ نجات کے لیے ان کو ذریعہ بنائے. میں بھی محتاج دعا ہوں. وما علینا الا البلاغ.